میرے چینل طرب خان ولاگز پر نئے آنے والے لوگوں کو خوش آمدید۔ تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں کہ اس چینل پر میں اپنی روٹین بھی شیئر کرتی ہوں، ساتھ ساتھ میں اپنی زندگی کو کس طرح اسلامی طریقوں سے بہتر بنا رہی ہوں وہ بھی سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ میری لائف ایکسپیرینسز ہیں اور میں نے ان ایکسپیرینسز سے کیا سیکھا وہ بھی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جہاں میرے پرانے سبسکرائبرز میرے چینل کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، وہیں پر میرے نئے آنے والے بھی میرے لیے کسی سرمایہ سے کم نہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالتے ہیں، میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں تاکہ اویئرنیس کو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کیا جا سکے اور لوگوں میں پازیٹیوٹی لائی جا سکے، لوگوں تک یہ پہنچایا جا سکے کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہے تو اس پرابلم کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ چلیں جی اب شروع کرتی ہوں میں اپنی روٹین۔ یہاں پر میں لائی ہوئی تھی چیز۔ اچھا، چیز کے میں 2 بڑے بڑے بلاکس لائی تھی، ایک موزریلا کا تھا اور ایک چیڈر کا تھا، اور کافی فروزن بلاکس تھے، تو ایک بلاک میں نے گریٹ کر لیا تھا اور ایک میری ہیلپر نے گریٹ کیا تھا۔ جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں دے نو ویری ویل کہ میں اسی طرح سے چیز بلاکس لاتی ہوں، اور ایک چیڈر کا ہوتا ہے، ایک موزریلا کا، اسی طرح سے گریٹ کرتی ہوں، پر میں مکس کر کے نا فریز کر دیتی ہوں۔ میرے گھر میں چیز بہت زیادہ یوز ہوتی ہے کیونکہ پاستا بنتا رہتا ہے یا پھر سینڈوچز، برگرز، ہر چیز میں چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تو چیز میرے گھر میں ہونا مسٹ ہے۔ چیز سلائسز بھی ہوتے ہیں لیکن اس طرح سے گریٹڈ چیز بھی میں رکھتی ہی ہوں اپنے گھر میں۔ اچھا، ایک دفعہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک لوکل برانڈ کی چیز میں نے آرڈر کی ہے، اس کے ریویوز میں آپ کو دینا بھول گئی تھی، تو آج میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جناب، میں نے اچھا فوڈز والوں کی چیز آرڈر کی تھی، اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو ان کی چیز بہت اچھی لگتی ہو، لیکن مجھے سیریسلی بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ بٹ یہ میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے، اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو گو اینڈ بائی۔ بٹ میں نے ان کی چیز جو مکس چیز ہوتی ہے نا ان کی، جس میں 50% موزریلا اور چیڈر ہوتا ہے، میں نے وہ والی آرڈر کی تھی اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ نہ صرف مجھے بلکہ میرے بچوں کو، میرے ہسبینڈ کو، کسی کو بھی نہیں پسند آئی، کیونکہ ان کی چیز میں سے نا ایک اسپیسیفک اسمیل آتی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، ایک ہمک سی آتی ہے جو بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اچھا، پہلے جب میں نے اس چیز میں پاستا بنایا تو مجھے لگا شاید پاستا میں پرومیننٹ ہو رہی ہے، چیزی پاستا جب بنایا تھا تو مجھے لگا صرف پاستا میں پرومیننٹ ہو رہی ہے، اگر میں اس کو پیزا میں یوز کروں گی کیونکہ وہ بیک ہو جاتی ہے ساری، تو مجھے لگا کہ شاید پیزا میں اسمیل نہیں آئے گی، لیکن پیزا میں تو اور بھی زیادہ انہینس ہو گئی، اور وہ میں نے اچھی خاصی لائک آئی تھنک 2000 کا پیک تھا ان کا، میں نے 2 کلوز کا پیکٹ آرڈر کیا تھا، اور وہ ساری کی ساری میری ضائع گئی۔ ضائع تو نہیں گئی، خیر میں نے کسی کو دے دی تھی جن کو وہ اچھی لگی تھی، تو پھر انہوں نے استعمال کر لی تھی، میں نے بہرحال استعمال نہیں کی تھی۔ تو یہ میرے ریویوز ہیں جناب اچھا فوڈز والوں کے بارے میں۔ تو میں واپس سے اپنی وہی پرانی چیز پر آ گئی ہوں۔ میں چیز لیتی ہوں یا تو آلپرس کی لے لیتی ہوں یا پھر میں ایڈمز کی لے لیتی ہوں۔ اس کے علاوہ ڈینز، آئی تھنک ڈینز ہے ان کا نام اس برانڈ کا، تو ان کی بھی چیز بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ 3 چیز میں یوز کرتی ہوں اور ہم سب کو یہی والی چیز پسند ہے۔ اچھا تو جناب، ابھی میں بنا رہی ہوں آلو قیمہ اور ساتھ میں پک رہی ہیں روٹیاں، اور ایک میری سبسکرائبر ہیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، بٹ پرسوں کے ولاگ میں ان کا کامنٹ آیا تھا کہ پلیز کیا آپ اپنی ہیلپر کا طریقہ دکھا سکتی ہیں پراپر کہ وہ کس طرح روٹی بناتی ہے، یہ بہت سیٹسفائنگ لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے ان سے پرومس کیا ہے کہ کسی ولاگ میں لازمی روٹی بنانے کا، جس طرح سے میری ہیلپر بناتی ہے روٹی، تو میں وہ طریقہ آپ کو لازمی بتاؤں گی، کیونکہ یہ جو میری ہیلپر ہے نا، اور اس کی پہلے بڑی بہن بھی میرے پاس ہوتی تھی، تو یہ لوگ اپنے گاؤں میں تنور پر روٹی لگایا کرتی تھی، تو ان کا جو طریقہ ہے نا، وہ جیسے تنور پر روٹی لگاتے ہیں، ان کا وہی والا طریقہ ہے، یہ اسی طریقے سے توے پر روٹی بناتی ہیں۔ خیر بہت اچھی روٹی بناتی ہے میری ہیلپر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہاں پر خیر ہاں، میں بتا رہی تھی کہ میں آپ کو انشاءاللہ آگے کسی ولاگ میں نا ضرور روٹی بنانے کا طریقہ دکھا دوں گی۔ یہاں پر میں نے اپنا AB شاٹ تیار کر لیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہی ہے کہ میں کر رہی ہوں ڈائٹنگ، اور ڈائٹنگ میں مجھے
ناشتے کے بعد تقریباً 12:30-1 بجے کے قریب یہ اے بی شاٹ لینا پڑتا ہے، اور اس میں نے مکس کیا ہے یہ ایک سیکرٹ انگریڈینٹ ہے. جب میں اپنا میل پلان آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تبھی بتاؤں گی. ابھی تھوڑا سا راز کو راز ہی رہنے دیں. جو لوگ میرا ڈائٹ پلان دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا، کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں پورا ڈائٹ پلان آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. چلیں جی اب ذرا کر لیتے ہیں گھر کی صفائی، جو کہ بہت ہی ایک مینڈیٹری چیز ہے. صفائی کے بغیر مجھے تو سکون نہیں آتا. صبح اٹھتے ہی لوگوں کو شاید ناشتے کی پڑی ہوتی ہوگی یا کچھ بھی کسی بھی چیز کی ضرورت فیل ہوتی ہوگی، چائے کی ضرورت فیل ہوتی ہوگی، لیکن صبح اٹھتے ہی مجھے جو سب سے زیادہ کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے نا وہ ہوتی ہے صفائی. میرا دل کرتا ہے کہ جب میں اپنے بیڈ روم سے نکلوں نا اور ٹی وی لاؤنج میں ہوں تو میرا ٹی وی لاؤنج بالکل پراپر پہلے سے سیٹ ہوا ہو. لیکن پہلے سے سیٹ تو خوابوں میں ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ خود ہی کرنا پڑتا ہے. ہیلپرز بھی ہیں جن کے گھر میں ہر عورت کو ہیلپر کے ساتھ لگنا پڑتا ہے تبھی گھر کا کام ہوتا ہے. ہیلپرز پر گھر کے کام نہیں چھوڑے جا سکتے. اچھا تو جناب، کل کے ولاگ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا نا کہ میں اسٹور پر گئی ہوئی تھی اور میں نے وہاں پر کچھ کراکری وغیرہ بھی دیکھی تھی، اور اس کراکری میں سے میں نے کچھ پلیٹس خریدی بھی تھیں. زیادہ نہیں، صرف میں نے 6 کوارٹر پلیٹس خریدی تھیں. تو گو کہ وہ میں نے ابھی تک آپ کو دکھائی نہیں ہے، انشاءاللہ آگے آنے والے ولاگس میں دکھاؤں گی. رینڈم کلپس میں نے آپ کو دکھا دیے تھے، لیکن میں نے خریدی کون سی ہیں وہ ابھی تک میں نے آپ سے شیئر نہیں کی. انشاءاللہ کل کے ولاگ میں یا پرسوں کے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی. تو بہرحال کل کا ولاگ میری فرینڈ نے بھی دیکھا اور اس نے مجھے فوراً کال کی کہ ابھی جاؤ تم اسٹور پر اور میرے لیے نا سیم وہی والی پلیٹس خریدو. اچھا میری فرینڈ بھی لاہور میں ہی رہتی ہے، لیکن اس کا آج کل مسئلہ ہوا ہے کہ اس کا جو ڈرائیور ہے وہ چھٹی پر گیا ہوا ہے. ہسبینڈ اس کے ادھر ہوتے نہیں ہیں، ان کی جاب ہے تو وہ شہر سے باہر آج کل گئے ہوئے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ تم ابھی کے ابھی جاؤ اور میرے لیے 18 پلیٹس خرید کر لاؤ. تو میں جناب گئی اور اس کے لیے پھر میں 18 پلیٹس خرید لائی تھی. اچھا پلیٹس تو میں اس کے لیے خرید لائی، میں نے اس کی اتنی منتیں کی. میں نے کہا اگر تم کہتی ہو تو میں اپنے ولاگ میں دکھا دوں اگر تمہاری اجازت ہو. تو اس نے کہا خبردار اگر تم نے میری چیزیں اپنے ولاگ میں دکھائی ہوں گی. کہتی کہ نہیں دکھانی میری چیزیں تم نے اپنے ولاگ میں. تو میں ظاہر ہے اب اس نے مجھے منع کر دیا تھا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی. تو میں بلکہ اس کو چھیڑ رہی تھی کہ میں نے کہا تم پوزیسو ہو رہی ہو اپنی کراکری کے بارے میں. کہتی نہیں میں پوزیسو نہیں ہو رہی، میں تھوڑا سا کانشیس ہو رہی ہوں. ایسا نہ ہو کہ مجھ تک پلیٹس پہنچتے پہنچتے راستے میں ٹوٹ ہی جائیں یا تمہارے پاس ہی رکھی ٹوٹ جائیں. تو گو کہ اس کی بات کچھ لوگوں کو بہت زیادہ فنی لگے گی، لیکن میں نے اس کی باتوں کو بالکل بھی فنی نہیں لیا. میں بالکل اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہی تھی اور پھر میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے تم بہتر سمجھتی ہو ویسے ہی کرو، میں تمہاری کوئی چیز اپنے ولاگ میں نہیں دکھاؤں گی. اچھا پلیٹس کے ساتھ ساتھ اس نے 5-6 چیزیں کاسمیٹکس کی تھیں، فاؤنڈیشن تھی اور 3-4 اور چیزیں تھیں، وہ بھی اس نے کہی تھیں تو وہ بھی میں نے خریدی تھیں. یہ دیکھیں جی یہاں میں آپ کو پلیٹس دکھا رہی ہوں اور میں نہیں بتاؤں گی کہ میں نے اس کے لیے کون سی پلیٹس بائی کی ہیں ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی. تو خیر میں نے اس کی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی اور اس کا پوائنٹ آف ویو بھی میں نے سن لیا اور میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. ایسا واقعی ہماری لائف میں ہوتا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ ہمارے لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. اور میرے بھی اپنے کتنے ایکسپیرینسز ہیں جو میں ملٹیپل ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں. ظاہر ہے اتنی لمبی انسان کی زندگی ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور اس میں ڈے بائی ڈے ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ تب ہو رہی ہوتی ہیں جب ہماری ایج کم ہوتی ہے، ہمیں عقل نہیں ہوتی، ہمیں شعور نہیں ہوتا. لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ تب ہوتی ہیں جب ہمیں عقل اور شعور آ چکا ہوتا ہے اور تب ہم ان چیزوں سے اجتناب کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں تو اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتی رہتی ہوں. یہاں پر میری فرینڈ نے جب مجھے یہ بات کی نا کہ تم میری چیزیں اپنے ولاگ میں مت دکھانا، تو مجھے فوراً ایک بات یاد آ گئی. کافی سال پہلے کی بات ہے، میری کزن کی شادی تھی اور میری کزن کی شادی پر ہم ان کے گھر رہنے کے لیے گئے ہوئے تھے. اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کافی سال پہلے کی بات ہے. تو آئی تھنک آئی واز ان 3rd ایئر ایٹ دیٹ ٹائم. تو جیسے ان کی مہندی ہونی تھی تو مہندی سے کوئی 5-6 گھنٹے پہلے ہم سب کزنز نے نا اپنے کپڑے پریس کرنا شروع کر دیے. 1 by 1 ہم لوگ اپنے کپڑے پریس کر رہے ہیں. اچھا جب سب کے کپڑے پریس ہو گئے تو ایسے لائن میں نا بیڈز پر اور صوفاز پر اس طرح سے سب کے کپڑے پریس ہو کر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ ماشاءاللہ ہم بہت ساری کزنز ہیں. میرا جو ددیال ہے ماشاءاللہ وہ بہت بڑا ہے، میری فیملی بہت بڑی ہے ماشاءاللہ. تو سب کے کپڑے نا ایسے لائن میں پریس ہو کر رکھے ہوئے تھے. اب اس میں جو میرے سوٹ کا کلر تھا نا
وہ بہت ہی وائبرنٹ تھا، بالکل مہندی کے حساب سے. مہندی کے حساب سے باقیوں کے سوٹ تھوڑے ڈل ڈل تھے، لیکن میرا بہت ہی وائبرنٹ کلر کا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ اپٹن کا جو کلر ہوتا ہے ایک وہ کلر تھا، اور اس کے ساتھ میں نے کنٹراسٹ میں لیا تھا پرپل. اور پرپل بھی بہت ہی خوبصورت سا پرپل تھا جس کا میں نے اس کے ساتھ کنٹراسٹ کیا تھا. اور نارملی لوگ گرین کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن میں نے پرپل کے ساتھ کیا تھا. تو وہ میرا سوٹ پریس ہوا سارے کپڑوں میں نا الگ لگ رہا تھا اور بہت اچھا بھی لگ رہا تھا. تو میری جو پھپھو ہیں وہ آئیں ایک دم سے نا اس کمرے میں، اس روم میں آئیں اور کہتی ہیں کہ یہ والا سوٹ کس کا ہے، یہ والا سوٹ سارے سوٹوں سے الگ لگ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ میرا سوٹ ہے. تو میری پھپھو میری ساری کزنس کو کہتی ہیں کہ تم لوگ تھوڑی عقل پکڑو اور اس سے کپڑے بنانا سیکھو کہ کپڑے بناتے کیسے ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگا یار کہ میری واہ واہ ہو گئی ہے. اچھا فیل ہوتا ہے نا جب گھر میں کوئی بڑا اس طرح سے آپ کی تعریف کرتا ہے. تو خیر جی، بڑا مجھے مطلب اچھا لگا کہ پھپھو نے میرے سوٹ کی تعریف کی ہے. اچھا خیر، جب ہم نے سوٹ پہن لیا ہم سب تیار ہو گئے. تو میرا سوٹ کا جو دوپٹہ تھا نا وہ نیٹ کا تھا، اور وہ پریس نہیں ہوا تھا. میں اس کو پریس کرنا بھول گئی تھی. میں نے شلوار سوٹ تو پریس کر لیا تھا، لیکن دوپٹہ میں پریس کرنا بھول گئی تھی. جب میں تیار ہو گئی، میں نے کپڑے پہن لیے، پھر میں نے کہا چلو اب میں اپنا دوپٹہ پریس کرتی ہوں. جیسے ہی میں اپنا دوپٹہ پریس کرنے لگی ہوں، آپ لوگ بلیو کریں پوری کی پوری آئرن، جیسے کتنی بڑی سرفیس ہوتی ہے آئرن کی، وہ ایسے جیسے ہی میں نے دوپٹے پر رکھی ہے اور دوپٹہ پورا جل گیا. میں بالکل جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں. شاید میری پھپھو بھی میرا یہ والا ولاگ دیکھ رہی ہوں گی، شاید نہیں بلکہ یقیناً دیکھ رہی ہوں گی. آئی نو وہ میرے سارے ولاگز دیکھتی ہیں. تو اگر ان کو یہ واقعہ یاد ہو تو پھپھو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پلیز کامنٹ میں آ کر کامنٹ ضرور لکھ دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں یا جھوٹ کہہ رہی ہوں. تو وہ پورے کا پورا دوپٹہ وہیں سے جل گیا تھا. اب یہ نہیں ہے کہ میری پھپھو کی خدا نخواستہ کوئی بری نظر لگی یا ان کی کوئی حسد، یا اللہ معاف کرے میں ان کی بیٹی ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پیار بھری نظر بھی ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی لگ جاتی ہوتی ہے. تو وہ سوٹ جو تھا نا وہ میرا ہاں، پھر میں نے اس کو کیا کیا، اب میری تو شکل دیکھنے والی ہو رہا ہے جب میرا دوپٹہ جلا ہے. لٹرلی مجھے اتنا دکھ، اور جس طرح میں نے پلان کیا ہوا تھا کہ اس دوپٹے کو میں نے اس طرح سے کھول کر لینا ہے، اس طرح سے یہاں سے لا کے تو بازو پر گرانا ہے، تو وہ سارے جو میرے پلانس تھے نا وہ پانی میں مل گئے ایٹ دی اسپاٹ. اتنا مجھے دکھ. اور آپ یقین کریں کہ اسی طرح میں نے وہ سوٹ، اسی طرح وہ پھٹا ہوا دوپٹہ میں نے ویئر کیا تھا. سیفٹی پنز لے کر میں نے عجیب طرح سے اس کو بس کنیکٹ کر کے اور اس قابل کر لیا تھا کہ وہ نظر نہ آئے. لیکن پورے ایونٹ پر میں اتنی جھجکتی رہی نا کہ کسی کو نظر نہ آ جائے، کیونکہ کافی گیدرنگ تھی، کسی کو پتہ نہ چل جائے. تو یہ ایک ایکسپیرینس تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اسی طرح میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے جب اپنی یہ سلور گاڑی خریدی نا، اب تو خیر اس کو بھی کافی سال پرانی گاڑی ہے، یہ کوئی نہ یہ نیا ماڈل اب رہ گیا ہے، کافی پرانی گاڑی ہے. اس سے پہلے ڈفرینٹ پیریڈ میں ہمارے پاس ڈفرینٹ گاڑیاں رہی ہیں، لیکن جب ہم نے یہ والی گاڑی خریدی نا، تو جس وقت یہ گاڑی ہمارے گھر پر آئی تو میں نے جلدی پکچرز لے کر نا اور فیس بک پر ڈال دیں. ظاہر ہے انسان جب کوئی نئی چیز لیتا ہے اس کو شوق ہوتا ہے نا کہ وہ سب کو دکھائے، سب کو بتائے، ایک فطری سی بات ہے. تو میں نے بھی اسی طرح اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اور اس کی تصویریں ڈال دیں. گاڑی گھر آئی تھی، جیسے ہی میرے ہسبینڈ لے کر آئے اس کے بعد ہم نے چائے پی. رات میں پھر میرے ہسبینڈ نے کہا چلو آپ سب کو میں ڈرائیو پر لے کر چلتا ہوں. آپ لوگ بلیو نہیں کریں گے، ہم لوگ جیسے ہی ڈرائیو کے لیے نکلے ہیں، ابھی ہمیں چلتے ہوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک اور گاڑی ہماری گاڑی میں آ کر خود سے ٹکرا گئی. اور یقین کریں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ گاڑی آئی کہاں سے لگی ہے. ہم سیدھا اپنی لین میں روڈ پر جا رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں بنتی کہ کوئی گاڑی آئے اور اس طرح سے ہماری گاڑی کو ہٹ کر دے. لیکن یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ فوراً گاڑی جو ہے وہ ہونڈا لے گئے اور ساتھ کے ساتھ اس کو پھر انہوں نے ٹھیک کروائی، کیونکہ ہماری بالکل نئی گاڑی تھی. فار دا ٹائم بینگ ہم سب کے موڈز بھی کافی آف ہو گئے تھے. لیکن خیر یہ جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں کافی کچھ سکھانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ ہماری زندگی میں رونما ہی اس لیے ہوتے ہیں تاکہ یہ ہمیں کوئی لیسن دے سکیں اور ہم اپنی زندگیوں کو
بہتر کر سکیں۔ آپ لوگ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کے ساتھ اس طرح کا کبھی کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے۔ میں لازمی آپ سب کے کامنٹس پڑھوں گی اور انشاءاللہ جواب بھی دوں گی۔ میں آپ لوگوں کے کامنٹس کا ویٹ کروں گی۔ کامنٹس میں ضرور اپنا کوئی ایک ایکسپیرینس بھی اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا ہوا ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا، اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرے چھوٹے چھوٹے مٹر کے پودے جو مٹر سے نکل آئے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اپنے پچھلے ولاگ میں کہ میں نے نا یہ گملے میں ڈالے تھے جناب مٹر کے دانے، اور اس میں سے اب پودے پھوٹ آئے ہیں، اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی، میں اتنا خوش تھی، تو میرے ہسبینڈ کہنے لگے یار تم تو لگ رہا ہے کہ تمہاری تو مٹر کی پوری فصل نکل آئی ہے۔ میں نے کہا آپ ایسے ہی سمجھیں، آپ کو کیا پتہ کہ جب پودا نکلتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ ہوگا کہ پودا نکلتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ میرے پرانے سبسکرائبرز جانتے ہی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کو اپنے پلانٹس سے کتنی محبت ہے، اور یہ سارا جو گارڈن ہے یہ میرے ہسبینڈ کے ہاتھ کا ہی سیٹ ہوا ہوا ہے۔ تو جناب خیر بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا، اور بادل آ گئے ہیں، باتوں باتوں میں گہرے گہرے کالے کالے بادل پورے آسمان پر چھائے ہوئے ہیں، اور بارش شروع ہو چکی ہے لاہور میں۔ بہت پیارا موسم ہے۔ آئے 9 فصلوں کے لیے نقصان دہ ہے، بس اللہ تعالیٰ سب کے حالات پر رحم کریں، خاص طور پر ہمارے کسان بھائیوں کے حالات پر اللہ تعالیٰ خاص رحم فرمائیں۔ تو جناب بس مجھے دیں اجازت، ملوں گی اب میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔